راولپنڈی اسلام آباد میں رات گئے بادل برس پڑے، موسلادھار بارش سے جھل تھل ایک ہو گیا۔ مردان، سواپی، ہنگو، نوشیرہ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ بنیر میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ ایبٹ آباد، ماہسیرا اور ہری پور میں بھی بادل ٹوٹ کر برسے۔ میرپور، آزاد کشمیر اور بھمبر میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ امریکی صدر ٹرمپ کی بھارتی مصنوعات پر 25% ٹیرف لگانے کی دھمکی، کہا معاہدہ نہ ہوا تو بھارت پر 25% ٹیرف لگائیں گے۔ بھارت سے تجارتی معاہدہ ابھی طے نہیں پایا، بھارت کو 20 سے 25% تک ٹیرف کی شرح کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire, and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. برطانوی وزیراعظم نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مشروط اعلان کر دیا۔ غزہ صورتحال پر اسرائیل کو وارننگ۔ برطانوی وزیراعظم نے کہا اسرائیل نے غزہ پر مظالم بند نہ کیے تو فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیں گے۔ ہم یہ کام ستمبر میں جنرل اسمبلی اجلاس سے پہلے کر لیں گے۔ کیئر سٹارمر نے نیتن کی حکومت پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کرے، قحط ختم اور امداد بحال کرے، ورنہ سخت فیصلے ہوں گے۔ دو ریاستی حل کو ممکن بنایا جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ردعمل، کہا برطانوی وزیراعظم سے فلسطینی ریاست پر کوئی بات نہیں، ہم نے فلسطین کو تسلیم کرنے سے متعلق بات نہیں کی۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا دراصل حماس کو انعام دینا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، فرانس فلسطین کے دو ریاستی حل پر متفق۔ فرانس سعودی عرب کی بلائی گئی کانفرنس سے امریکہ کا بائیکاٹ۔ کانفرنس کا مسودہ جاری، غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے اور تمام یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ۔ دستاویز میں کہا گیا غزہ میں بلا رکاوٹ امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی اقوام متحدہ کی فلسطین سے متعلق کانفرنس پر تنقید۔ اقوام متحدہ کی کانفرنس کو امن کی کوششوں پر تماچا قرار دے دیا۔ ٹیمی بروس کہتی ہیں یو این کانفرنس فرانس کا فیصلہ حماس کی حمایت کا مترادف ہے۔ امریکہ اقوام متحدہ کی فلسطین پر کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گا۔ ہماری توجہ غزہ پر پرتشدد ماحول ختم کرنے پر ہے۔ صدر ٹرمپ غزہ کے لوگوں کی تکلیف دور کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کو غزہ میں انسانی جانوں کے ضیاع اور بحران پر تشویش ہے۔ امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی، غزہ میں قحط کا بدترین خدشہ حقیقت بن چکا۔ صورتحال یہ رہی تو ستمبر تک 5 لاکھ سے زائد افراد شدید بھوک کا شکار ہو جائیں گے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے ایسا منظر آخری بار 20ویں صدی میں ایتھوپیا اور نائجیریا میں دیکھا گیا تھا۔ دنیا کو فوری جاگنا ہوگا۔ 147 فلسطینی بھوک سے شہید ہو چکے، جن میں 88 بچے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 81 فلسطینی شہید، 32 امداد کے متلاشی شامل۔ پاکستان کا فلسطین کے لیے فوری امدادی پیکج کا اعلان۔ وزیراعظم کی ہدایت پر فلسطین کے لیے امدادی پروازیں آئندہ 2 روز میں روانہ ہوں گی۔ انڈیا میں 100 ٹن پر مشتمل 2 کارگو طیاروں کے ذریعے امداد بھجوائے گا۔ قاسم اور سلیمان پاکستان نہیں آئیں گے، بانی پیچائی نے اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے سے روک دیا۔ بانی کے بیٹے پاکستان آئیں گے، نہ کسی احتجاجی تحریک کی قیادت کریں گے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے خبریں آ رہی تھیں کہ بانی پیچائی کے بیٹے قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے اور والد کی رہائی کے لیے تحریک کی قیادت کریں گے۔ خواجہ آصف نے ردعمل میں کہا بہت سے ڈراموں میں سے یہ بھی ایک ڈرامہ تھا، مقصد والد اور اولاد کی ملاقات نہیں، سیاسی منافع تھا۔ بانی کی کوئی بھی تحریک بغیر سیاسی یا مالی منافع کے نہیں ہوتی۔ قربانیوں کے لیے اولاد بھی دوسروں کی اور مال بھی دوسروں کا۔ تاریخ میں اس سے بڑی نوسربازی شاید ہی کس نے کی ہو۔ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن، مقبوضہ کشمیر میں مبینہ مقابلے میں ہلاک دہشت گردوں سے متعلق بھارت کا مضحکہ خیز دعویٰ۔ بھارتی وزیر داخلہ نے کہا ہمارے پاس ثبوت ہیں، حملہ آوروں سے پاکستانی چاکلیٹ ملے ہیں۔ بھارتی وزیر داخلہ نے مرنے والوں کا تعلق پہلگام واقعے سے بھی جوڑ دیا۔ امت شاہ نے حملہ آوروں سے پاکستانی ووٹر آئی ڈی ملنے کا جھوٹ بھی بولا۔ انہیں کوئی بتائے پاکستان میں ووٹر آئی ڈی نہیں، شناختی کارڈ ہوتے ہیں۔ اب بات کبوتروں، پتنگوں، غباروں اور F-16 نسوار سے چاکلیٹ تک پہنچ چکی ہے۔ ٹرمپ نے کہا سرنڈر، مودی نے آدھے گھنٹے میں ہتھیار ڈال دیے۔ مودی میں ہمت ہے تو ٹرمپ کو جھوٹا کہہ کر دکھائے۔ لوک سبھا میں راہل گاندھی کا مودی کو چیلنج، کہا دنیا میں ایک بھی ملک نہیں جس نے پاکستان کی مذمت کی ہو۔ آج چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کو چین سے ڈر لگتا ہے۔ مودی حکومت میری بات مانتی تو 5 طیاروں سے ہاتھ نہ دھونا پڑتے۔
प्रियंका गांधी ने भी सवालात की बौछार कर दी। कहा सरकार कहती है मकबूजा कश्मीर में अमन है तो पहलगाम वाकया कैसे हुआ, वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, मोदी बताएं ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान क्यों किया। अमरिंदर सिंह राजा ने कहा लोकसभा में भारतीय राफेल गिरने की तस्वीरें दिखा दी। दीपेंद्र सिंह ने सवाल किया भारत के जंग में हाथ ऊपर था तो सरकार ने सीजफायर क्यों किया, मोदी सरकार सीजफायर की शर्तें अवाम के सामने रखे। भारत से इंतहाई खतरनाक जंग 4 दिन में जीती, पूरी दुनिया मोतरफ है कि जंग के फातेह हम थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सिपहसालार सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। पाकिस्तानी फौज ने अपनी तकनीकी बढ़तरियां इस्तेमाल की। एक एक लम्हे का गवाह हूं, जंग में फतह से दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। अमरीकी सदर ने कहा पाक भारत जंग उन्होंने रुकवाई, इससे बड़ी हमारी सिफारती कामयाबी क्या होगी। हालिया चीनी बहरान में शुगर मिलों ने 300 अरब रुपए कमाए। ऑडिटर जनरल के इंकशाफ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गर्मा गर्मी। जुनैद अकबर ने कहा ये पैसे 42 खानदानों ने कमाए हैं। आमिर मोइन पीरजादा का कहना था वज़ीर-ए-आज़म अवाम को लूट कर जेबें भर रही हैं। सेक्रेटरी सनत ने कहा चीनी दरामद ना की तो नवंबर में किल्लत हो जाएगी। हुकूमत चीनी खुद इंपोर्ट करेगी, जिसके लिए ओपन टेंडर जारी होगा। बिजनेस टू बिजनेस चीनी की इंपोर्ट की इजाजत नहीं होगी। सनाउल्लाह मस्ती खेल का कहना था चीनी कीमत 1 रुपया बढ़ाने से 44 अरब कमाए जाते हैं। इस डकैती पर खामोश नहीं रहेंगे, चाहे गोली मार दें। मुल्क भर में चीनी मनमानी कीमत पर फरोख्त होने लगी। रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 210 रुपए किलो हो गई। कराची के शहरियों का भी सरकारी कीमत पर चीनी ना मिलने का शिकवा। लाहौर फैसलाबाद में चीनी गायब, 200 रुपए फी में भी दस्तयाब नहीं। अवाम कहते हैं चीनी माफिया हुकूमत से ज्यादा बासर हो चुका है। माफिया ना छोड़ दे तो चीनी 100 रुपए किलो हो जाए। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर का कहना है चीनी और गंदम के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। हुकूमत इंपोर्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी बनाए, किसान बदहाल है, जीएसटी भी खत्म किया जाए। पीटीआई ने मिशाल यूसुफजई को खवातीन नशिस्त पर सेनेट का टिकट जारी कर दिया। टिकट बानी पीटीआई की हिदायत पर जारी किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्टी के दीगर उम्मीदवारों को 30 जुलाई तक दस्तबरदार होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा खवातीन की नशिस्त पर सेनेट ज़मीनी इंतखाब 31 जुलाई को होगा। नौ मई केस में सजा याफ्ता एक और पीटीआई एमएनए नाहिद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। NA-1 चित्राल से मुंतखब अब्दुल लतीफ आर्टिकल 63(1)H के तहत नाहिल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने NA-1 की नशिस्त खाली करार दे दी। गुज़श्ता रोज एजाज चौधरी, मलिक अहमद और अहमद चट्टा का नाहिल करार दिया गया था। एजाज चौधरी की नाहिली से खाली सेनेट नशिस्त पर ज़मीनी इलेक्शन शेड्यूल जारी। जनरल नशिस्त पर वोटिंग 21 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन का NA-129 लाहौर, NA-66 और PP-87 में 18 सितंबर को ज़मीनी इलेक्शन कराने का ऐलान। उन्होंने कहा था अगर जेल में जाना पड़े तो उससे नहीं घबराना, अगर नाअहल हो रहे इससे भी ना घबराएं। इमरान खान ने कहा है सब निकलें, अपने हक के लिए खड़े हों। तहरीक शुरू हो चुकी है। कई लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि ये 5 तारीख को खत्म होनी है। नहीं, नाअहल होने वाले अरकान असम्बली के लिए बानी का पैगाम है घबराना नहीं है। हलीमा खानम की अडियाला जेल के बाहर साफियों से गुफ्तगू बोली। बानी ने कहा शफाफ ट्रायल की उम्मीद नहीं, उन्होंने सजा का फैसला कर रखा है। हमारी तहरीक 5 अगस्त को खत्म नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है पुरअमन एहतजाज का ऐलान करते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। अपने सूबे में रैली को लीड करूंगा। केपी हुकूमत बानी की अमानत है। चैलेंज कर रहा हूं, सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत नहीं गिरा सकते। पेशियों से घबराने वाले नहीं। वज़ीर आला केपी ने शराब और असलाह बरामदगी केस में सरेंडर कर दिया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दी। फितना हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब हो गया। नाम निहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबाह सामने आ गए। कल्लात ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्द ज़ोहेब लांगू का नाम निहाद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल। दहशतगर्द की महारंग लांगू के साथ मुजाहरों में कई तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है महारंग लांगू ने हमेशा नाम निहाद लापता अफराद का बयानिया मज़मूम अज़ाइम और रियासत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। नाम निहाद
لاپتہ افراد وہی ہیں جو فتنہ ہندوستان کے اہلکار بن کر معصوم پاکستانی پر حملے میں ملوث ہیں۔ شواہد سے واضح ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی دراصل فتنہ ہندوستان کی پراکسی، اس نے تباہی مچا دی، 34 افراد ہلاک، لینڈ سلائیڈنگ، ندی نالوں کے بند ٹوٹ گئے، سڑکیں بہہ گئیں، سیلاب سے متعدد سڑکیں بند، 136 دیہات کی بجلی کٹ گئی۔ بیجنگ میں 550 ملی میٹر بارش، 80,000 لوگ دربدر ہو گئے۔ بیجنگ میں اسکول بند ہیں، تعمیراتی کام اور سیاحت بھی ٹھپ ہو کر رہے گی۔ چینی صدر کا ریسکیو اور تلاش کے کاموں میں تیزی کا حکم، صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا چین میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے نقصانات پر اظہار افسوس، قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار، کہا پاکستان اور چین آزمائش کی ہر گھڑی میں یکجان ہیں، مشکل وقت میں چین کے عوام کے ساتھ ہیں۔ ہم نے اس خطے میں بھارتی بالادستی کو ختم کیا ہے، اس خطے کی ون آف دی سپر پاور ہے اس وقت پاکستان۔ پاکستان اس وقت خطے کی اہم سپر پاور ہے، ہم نے بھارت کو ناکو چنے چبائے، جس کے بعد پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی۔ گورنر سندھ کی قرغستان کے نائب وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس، گورنر سندھ نے کہا قرغستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے، پاکستان میں دوست ملکوں کے وقت آ رہے ہیں، معیشت کو مضبوط کرنے کا اڑان پاکستان پروگرام جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم قرغستان نے کہا چاہتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات پروان چڑھیں، تجارت بڑھے اور سرمایہ کاری آئے، ہم یہاں سرمایہ کاری کرنے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی فریم ورک متعارف کرا دیا گیا، ڈیجیٹل اثاثے مالیاتی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں مددگار ہوں گے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے کرپٹو کرنسی بلال بن ثاقب کا کرپٹو کرنسی، ترسیلات زر اور معیشت پر اعلیٰ سطح بزنس سیمینار سے خطاب، کہا کرپٹو کرنسی محفوظ تجارت اور پیٹف تقاضوں سے ہم آہنگ ہوگی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کے ڈیجیٹل کرنسی کے پائلٹ منصوبے کی شروعات پر بریفنگ، سیمینار میں کرپٹو کرنسی، ٹیکسیشن اور برآمدات کے فروغ پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ڈیجیٹل مالی فراڈ کے واقعات روکنے کے لیے ملک بھر کے کال سینٹرز کو قانون کے دائرے میں لانے کا فیصلہ، ذرائع کہنے ہیں کال سینٹرز کے قیام کے لیے لائسنس لازمی قرار دیا جائے گا، لائسنس 3 وفاقی اداروں کی منظوری سے جاری ہوگا۔ NCCIA کا آپریشن گرے کا دائرہ صوبوں تک پھیلانے کا فیصلہ۔ کراچی سی ویو سے لڑکا اور لڑکی کی لاشیں ملنے کا واقعہ، مقتول ساجد اور ثنا آصف کے نکاح نامے کی کاپی سامنے آ گئی۔ ساجد نے 20 جولائی کو اسلام قبول کیا اور کورٹ میرج کی، دونوں کا تعلق گجرانوالہ کے ایک گاؤں سے تھا۔ کراچی پولیس کی ٹیم گجرانوالہ پہنچ گئی، 4 افراد کو حراست میں لیا، زیر حراست افراد میں لڑکی کے بھائی وقاص اور دیگر افراد شامل ہیں۔ مقتول ساجد کا والد کراچی پہنچ گیا، پولیس نے بیان ریکارڈ کر لیا۔ عارف مسیح نے گجرانوالہ میں پیش آنے والے واقعات بھی بیان کیے۔ نوشہر و فیروز میں 13 سال کی لڑکی سے زیادتی کے بعد قتل کا کیس، مقدمے میں نامزد ملزمان 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ ملزمان لال ڈینو چنا اور عبد الجبار کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا۔ والدین کا الزام ہے مقتولہ فائزہ چنا کو پھپھو کے بیٹے نے جن سے درندگی کے بعد قتل کیا اور لاش گھر کے باہر پھینک کر فرار ہو گیا۔ زیادتی کی سزا کے لیے مقامی وڈیرے عزیز اللہ نے جرگہ کیا تھا۔ مستونگ میں پسند کی شادی کرنے والے میاں بیوی 7 سال بعد قتل، بھائیوں نے حاملہ بہن اور بہنوئی کو تھانے پر بلا کر قتل کر دیا۔ مقتول میاں بیوی کی عمریں 27 سے 28 سال کے درمیان تھی۔ مقتول شعیب نے 7 سال قبل کوئٹہ ہزار گنجی کی رہائشی لڑکی سے کورٹ میرج کی تھی۔ کراچی علاقے فیروز آباد میں ٹریفک حادثے میں نوجوان جاں بحق، 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرائیں جس سے ایک شخص گرا، گرنے والا موٹر سائیکل سوار سامنے سے آنے والی گاڑی کی زد میں آ گیا۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار شہری موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا، خاتون کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ مقدمہ درج، حادثے کی CCTV فوٹیج ایوے نیوز نے حاصل کر لی۔ بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آنے والے ایک کوپیما کو ریسکیو کر لیا گیا، دوسری زخمی کوپیما کو ریسکیو کرنے کی کوشش جاری۔ ترجمان GB حکومت کا کہنا ہے موسم کی خرابی کے باعث ریسکیو آپریشن میں شدید مشکلات ہیں، وہ جرمن کوپیما لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر زخمی ہوئی تھی۔ پاکستان نے ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی، مصر میں جاری ٹورنامنٹ میں پولینڈ کو 2-0 سے شکست دی۔ عبداللہ نواز اور انس علی شاہ نے پاکستان کو کامیابی دلائی، عبداللہ نے 3-1 جبکہ انس نے 3-2 سے فتح سمیٹی۔ کوارٹر فائنل میں پاکستان کا مقابلہ آج انگلینڈ سے ہوگا۔ پہلے گراؤنڈ میں پریکٹس پہ ساحل پر فٹنس کا امتحان، قومی T20 اسکواڈ فلوریڈا کے ساحل پہنچ گیا۔
मौज मस्ती और तफरीक के साथ मुख्तलिफ फिटनेस ड्रिल्स की। इससे पहले स्क्वाड ने लॉर्ड हिल के मैदान में 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन किया। पाक वेस्ट इंडीज 3 मैचेस की T20 सीरीज में हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। पाकिस्तानी जादू का स्पिनर सईद अजमल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आते ही ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के 6 बल्लेबाजों को ठिकाने लगाया। पूरी टीम को सिर्फ 74 रन पर समेट दिया। पाकिस्तान चैंपियंस का हदफ 8वें ओवर में पूरा करके अपना आखिरी ग्रुप मैच भी जीत लिया। 1, 2, 3, 4, 6 भी नहीं, 1 ओवर में 12 वाइड बॉल। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर ने तारीख बना दी। जॉन हिस्टिंग्स पाकिस्तान के खिलाफ मैच में टाइम भूल गए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी DBC की तस्वीर बने देखते रहे।